صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقل اور مذہب الگ الگ دو چیزیں ہیں، اور اس پہ بحث مباحثے کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ عقل اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے، الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر مذہب پر چلنا ہے تو عقل کو چھوڑنا ہوگا، عقل کے مطابق چلنا ہے تو پھر مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ آخر درست کیا ہے یہ ہم تھوڑا کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ سوچ جو لوگوں کی بنی ہوئی ہے تو یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ کہنا کہ اسلام عقل کی مخالفت کرتا ہے، یا اس طرح کا نظریہ رکھنا، اس طرح کی باتیں کرنا، پھر اپنے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ مال کا سب سے بڑا مخالف قارون تھا، تاکہ قارون تو امیر ترین آدمی تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ اب کوئی یہ کہ نہیں وہ خزانوں کا مخالف تھا، مال کے مخالف تھا، مال کے مخالف تھا دنیا کا امیر ترین کیسے تھا اپنے دور کا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ گرام بیل یہ ٹیلی فون کا سب سے بڑا مخالف تھا، حالانکہ ایجاد ہی اسی نے کیا ٹیلی فون تو، یا کوئی یہ بات کرے کہ جو اسٹیو جابز تھا جس نے یہ اسمارٹ فون ایجاد کیا، یہ اسمارٹ فون کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ سائنس کے جو سب سے بڑے مخالف تھے وہ نیوٹن تھے، آئنسٹائن تھے۔ اب یہ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں، بھائی انہوں نے تو یہ کام شروع کیے، یہ مخالف کیسے ہو گئے؟ یہی معاملہ اسلام کو عقل کا مخالف قرار دینے کا ہے۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس نے قرآن پاک کو توجہ سے نہیں پڑھا، بلکہ اس نے سرسری نظر سے بھی نہیں پڑھا، یہ باتیں وہی کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی قرآن کریم کو معمولی سی توجہ سے بھی پڑھتا، تھوڑا بہت بھی قرآن کریم کی سمجھ کوئی رکھتا ہو، تو اس پر چند چیزیں اتنی واضح اور غیر مبہم اور نمایاں انداز میں اس کے سامنے آئیں گی کہ وہ کبھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ عقل اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لفظ عقل اور اس کے خاندانی الفاظ جو ڈرائیو ورڈز ہیں، قرآن پاک میں یہ بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، کئی آیات کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے، جن سے عقل و فہم، تفکر و تدبر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لفظ علمہ، یعلم، یہ کئی جگہ پہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، یعلمون، تعلم، یہ بھی سنا ہوگا، تعلمون، عالم، عالمین، عالمون، علیم، یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے۔ جن سب کا جو بنیادی مادہ ہے وہ علم بنتا ہے۔ قرآن مجید نے پوری صراحت کے ساتھ فرما دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا لفظ عقل لے لیں، قرآن پاک میں لفظ عقل یہ مختلف صیغوں میں استعمال ہوا، تقریباً یہ 49 مرتبہ لفظ عقل قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں استعمال ہوئے، اور بار بار لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، لقوم یعقلون، فہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعقلون، یہ کئی مقامات پہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا۔ تو اس سے عقل کے استعمال کی اہمیت بیان فرمائی۔ تیسرا لفظ ہے تفکر، جس کا معنی ہے غور و فکر کرنا، قوت فکریہ کا استعمال کرنا، حقیقت معلوم کرنے کے لیے چھان بین کرنا۔ قرآن پاک میں یہ کثرت سے موجود ہے، بار بار فرمایا غور و فکر کرو، کائنات میں تفکر کرو، آسمان و زمین میں تفکر کرو، شجر و حجر میں تفکر کرو، انسانوں و جانوروں کی پیدائش میں تفکر کرو۔ غور و فکر کرنا کیا ہے؟ یہ عقل کا استعمال تو ہے، غور و فکر کرنا۔ چوتھا لفظ فہم ہے، جس کی قرآن نے تعریف فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو فہم عطا کرنے کو اپنی نعمت اور احسان کے طور پر بیان کیا۔
5واں لفظ ہے تدبر. تدبر کا مطلب بھی غور و فکر کر کے سمجھنا، کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنا اس کو سمجھ کے، تو یہ بھی عقل ہی کا استعمال ہے. 6واں لفظ ہے نظر. قرآن پاک میں لفظ نظر، غور و فکر کرنا، غور و فکر کر کے سمجھنا اور عقل استعمال کرنے کے لیے یہ غور و فکر موجود ہے. جیسے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا گیا؟ اونٹ کو کیا نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسا بنایا گیا؟ اس کے علاوہ 7واں لفظ ہے تذکر. قرآن پاک میں بار بار آیا ہے. تذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل ہوتی ہے جب بندہ کسی چیز کو سوچتا ہے، اس کے متعلق غور و فکر کرتا ہے. 8واں لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے عبرت. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کا مشاہدہ کر کے اپنی عقل سے نتیجہ اخذ کرنا یا اسے نصیحت حاصل ہونا. ان الفاظ پر مشتمل آیات کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جس سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ علم و فہم، عقل و شعور، تفکر و تدبر کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. ان امور کی بار بار ترغیب اور مختلف انداز میں فضیلت کا بیان کلام الہی میں اتنی کثرت سے ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کو سرسری بھی پڑھ لے تو کبھی یہ بات سوچ ہی نہیں سکتا کہ عقل الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے یا ایک دوسرے کے مخالف ہے. اسلام تو عقل کی ترغیب دلاتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی طرف راغب کرتا ہے. بلکہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، کائنات میں پھیلے ہوئے تخلیقی خداوندی کے مظاہر و علامات کے متعلق عقل استعمال نہ کر کے خالق کی معرفت سے محروم رہتے اور اس کی قدرتیں دیکھ کر قادر مطلق کے وجود پر استدلال کرنے کے لیے عقل استعمال نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے متعلق قرآن بتاتا ہے کہ یہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ آسمان کیسے بنا، یہ ستارے کیسے ہیں، یہ سارے معاملات کیسے چل رہے ہیں قدرت کے، جو غور و فکر ہی نہیں کر رہا. قرآن نے کہا کہ وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی وہ جو عقل استعمال کرے. سمجھ بوجھ سے محرومی تو جانوروں کی خصلت ہے. اس لیے عقل کا مادہ موجود ہونے کے باوجود اسے استعمال نہ کرنے والے صرف شکل و صورت میں انسان رہ جاتے ہیں، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہوتے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. چنانچہ ایسوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح، قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے قدرت الہی میں. تو اب بتائیے کہ دین اسلام کی سب سے بنیادی کتاب قرآن پاک ہے. قرآن تو عقل استعمال نہ کرنے والوں کو جانوروں سے بدتر قرار دے رہا ہے، تو کیا اسلام عقل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی بحث مباحث ہے جو جاہل قسم کے، پڑھے لکھے جاہل بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی کہے جناب دین فلاں فلاں بات سے منع کرتا ہے اور یہ عقل کے خلاف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی جگہ یہ دیکھیں کہ وہاں بنیادی طور پر عقل کی مذمت کی جا رہی ہے یا اس کے غلط اور مذموم استعمال کی. ایسی کسی بھی جگہ مذمت صرف عقل کے استعمال کی ہوگی. اس طرح کی دلیلوں سے استدلال کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں ایک مسجد کی مذمت بیان کی گئی. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. یہ اس مسجد کے مذموم استعمال کی مذمت ہے کہ وہ مسجد ضرار ہے، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں میں جدائیاں ڈالنے، کفر کو پھیلانے، خدا اور رسول سے دشمنی کے کام کرنے کے لیے ہے. اب کوئی اگر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کہے کہ اسلام مسجدوں کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں تو موجود ہے کہ وہ مسجد ضرار سے گرا دو، جلا دو، آگ لگا دو، ختم کر دو، یہ مسجد یہ اسلام دشمنی کے لیے بنائی گئی ہے. وہ ایک مسجد والی آیت کو پکڑ کے کوئی کہے نہیں اسلام مسجد بنانے کے خلاف ہے، اسلام نے حکم دیا مسجدوں کو گرا دو، تو یہ ایسے ہی ہے. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہی کہ بھائی اسلام مسجدوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو مسجدیں بنانے کا حکم دیتا ہے.
اور جو مذمت ہے وہ ایک ایسی مسجد کی ہے کہ جو مسجد کا نام لے کر انتشار کے لیے بنائی گئی تھی، تفریق کے لیے بنائی گئی تھی، نفرت کے لیے، منافقت کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ مسجد تو اسلام کی نشانی ہے اور مراکز ہیں۔ یوں ہی کسی اسپتال میں آپریشن کے دوران مریضوں کے گردے نکالنے کا مکروہ دھندا شروع ہو جائے اور لوگ اس اسپتال کے خلاف احتجاج کریں اور ایک دوسرے کو اس اسپتال میں جانے سے روکیں، کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شہر کے لوگ میڈیکل کے خلاف ہیں، وہ علاج معالجے اور صحت کے دشمن ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ میڈیکل اور صحت کی مخالفت نہیں بلکہ ہسپتال اور نظام صحت کو گردے چوری کرنے کے مکروہ دھندے میں استعمال کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال لے لیں، اگر کسی اسکول کے نصاب میں وہ کتابیں رکھی جائیں جو اس ملک سے نفرت سکھاتی ہیں، تاریخ کو مسخ کرتی ہیں اور صوبائی یا لسانی تعصب پیدا ہوتا اس سے وہ پھیلاتی ہیں، اور اس وجہ سے اگر وہاں کریک ڈاؤن کیا جائے، ایسے سارے اسکول بزور بازو بند کر دیے جائیں، ان کی کتابیں ضبط کر لی جائیں اور اس پر اسکول مالکان شور مچائیں کہ دیکھو یہ حکومت تعلیم کی دشمن ہے، تو کیا یہ اعتراض مان لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ریاست کا ایکشن علم دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اسکول اور تعلیم کے غلط نصاب اور غلط انداز اور وطن دشمنی کی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہے۔ یہی معاملہ عقل کا ہے کہ اسلام عقل کے غلط استعمال سے منع کرتا ہے، یہ عقل کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ عقل کے منفی استعمال کی مخالفت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عقل ملک و ملت کے خلاف استعمال ہو بلکہ وطن سے دشمنی سکھاتی ہو، اگر وہ عقل مذموم ہے تو جو عقل احکم الحاکمین سے باغی بناتی ہو، جو عقل خالق کائنات کے وجود کے انکار کی طرف لے جاتی ہو اور مالک حقیقی کے احکام سے دشمنی سکھاتی ہو، وہ بھی یقیناً مذموم اور مردود عقل ہے، اور ایسی عقل کی ضرور مذمت کی جائے گی، اور حقیقتاً عقل کی نہیں بلکہ عقل کے غلط استعمال کی مذمت کی جائے گی۔ عقل صحیح وہی ہے جو صحیح استعمال ہو، جو غلط استعمال ہو رہی ہے، جو عقل ہمیں نیکیوں سے دور کرے، عبادت سے دور کرے، اپنے رب سے دور کرے، ہاں اس غلط استعمال سے وہ چیز بری ہے، اس کی مذمت کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد اپنانے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل و فہم عطا فرمائے، عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔